بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہا کر استنجا کرتے، پھر مکمل وضو کرتے جو نماز والا وضو ہوتا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر پر پانی بہاتے اور انگلیوں کی مدد سے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے، پھر اس کے بعد مکمل جسم پر پانی بہا دیتے 3 مرتبہ کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، درجہ بالا حدیث مبارکہ کی روشنی میں غسل کا مستحب اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب غسل کرنے کے لیے جائے تو نیت کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھوئے، پھر استنجا کرے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی، پھر اس کے بعد وضو کرے جو نماز والا وضو، اور اگر ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں پانی پاؤں میں جمع ہوتا ہے تو پاؤں نہ دھوئے، غسل کرنے کے بعد پاؤں کو دھوئے۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا ہے، ابتدا جو ہے وہ سر سے کرنی، سر سے ابتدا کرے، پھر دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہائے۔ آخر میں اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو پاؤں کو دھو لے۔ اب سوال ایک اور بنتا ہے کہ پھر غسل کے جو فرائض ہیں 2 فرض کہاں گئے، جس میں ناک میں پانی ڈالنا اور غرارے کرنا، حلق تک پانی پہنچانا۔ تو حضرین محترم، وہ ہم نے جب وضو کیا تھا تو وضو میں ہم نے یہ دونوں فرض ادا کر دیے تھے، اور پھر تیسرا فرض جو پورے جسم پر پانی بہانا ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے، تو تیسرا فرض بھی ادا ہو گیا۔ اس طرح غسل جنابت کا مسنون اور مستحب طریقہ ادا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔